ان کی عظمت شان کے حوالے سے آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے بڑے ہی محترم مکرم استاذ مفتی مولانا یوسف تیبی صاحب آپ کے سامنے عظمت صحابہ اور مشاجرات صحابہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت فرمائے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اصحاب رسول کے وہ فضائل اور خصائص رکھنا چاہتا ہوں جو امت میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ وہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے فضائل ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، ان کے امتیازات ہیں۔ اور یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے بلندی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو عزت اور شان عطا فرمائی ہے، اس پر علماء کرام نے بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی عظمت اور عزت کے حوالے سے ہمیشہ علماء کرام خطبات جمعہ میں، دروس میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو مقام اور شرف عطا کیا ہے وہ ہمارے بیان سے باہر ہے، ہماری تحریر سے باہر ہے۔ تو آج کی اس مختصر مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ وہ خصوصیات، وہ امتیازات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو عطا کیے ہیں، امت میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئے، وہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سب سے پہلی خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو چنا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف قول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، سب سے بہترین، صاف ستھرا، پاکیزہ اور اچھا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تمام لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، ان دلوں میں سے جو پاک، صاف ستھرے اور بہترین اعلیٰ قسم کے دل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، ان کا انتخاب کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح انبیاء اور رسل کا انتخاب ہوا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا انتخاب ہوا ہے۔ چن چن کے اللہ نے اپنے پیغمبر کو ساتھی عطا کی ہے۔ یہ رب کا انتخاب ہے، یہ رب کا چناؤ ہے۔ اور ایمانداری سے بتلائیے، جو میرے رب نے انتخاب کیا ہے، جن کو میرے رب نے چنا ہے کہ یہ میرے پیغمبر کے ساتھی ہے، یہ میرے پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے اور پیغمبر کے ساتھ رہنے والے لوگ، پیغمبر عظیم ہے، پیغمبر بہترین ہے، پیغمبر بے مثال ہے، اس کے ساتھ جو ساتھی چن چن کے لگائے ہیں،
وہ بھی بے مثال ہے، دنیا کے اندر ان کی بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ یہ پہلا اعزاز ہے، امت میں سے یہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہے جو شرف اصحاب رسول کو حاصل ہوا کہ اللہ نے ان کا باقاعدہ انتخاب کیا ہے، ان کو چنا ہے، اور رب کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ میں بھول سکتا ہوں، آپ بھول سکتے ہیں، عالم بھول سکتا ہے، مفسر بھول سکتا ہے، کائنات کا ہر شخص بھول سکتا ہے، رب تعالیٰ بھول سے بلند ہے۔ جو بھولنے والا نہیں ہے اس رب نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کو چنا ہے۔ جب چناؤ رب کا ہے، انتخاب رب کا ہے، تو پھر ان اصحاب پہ انگلی اٹھانا، تنقید کرنا اور ان کی ذات کو تاریخی روایات لے کے تختہ مشق بنانا، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، اصحاب رسول پہ انگلی اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جو انگلی اٹھائے گا اپنا بیڑا غرق کرے گا، اپنے ایمان کو برباد کرے گا۔ اصحاب رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ سورج کی طرف تھوکنے والا تھوک اس کے منہ پہ آتا ہے، سورج تک تھوک نہیں پہنچ سکتا۔ اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والے کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اصحاب رسول کی شان اس سے بلند ہے، بہت بلند ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، تمہاری تبرہ بازی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ دوسرا امتیاز اور دوسری خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ان کے ساتھیوں کو عطا کی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، ان کی جانوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ رسول کی ذمہ داری یہ ہے وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اپنے ساتھیوں پر، اپنے شاگردوں پر، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے قلوب و اذہان کو پاک کرتا ہے، ان کے عقائد کو پاک کرتا ہے، ان کے اخلاق کو پاک کرتا ہے، ان کو عمدہ افراد بناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس سے بڑھ کے وہ رسول اپنے ساتھیوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر، قرآن کی توضیح، قرآن کی تشریح، احادیث رسول وہ بھی انہیں سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد اس آیت میں بیان کیے گئے، 4 مقاصد۔ جب حضور نے قرآن پڑھا تو سننے والے کون تھے؟ کون تھے؟ اصحاب رسول۔ میں نے تو نہیں سنا، آپ نے تو نہیں سنا، آج جتنے لوگ موجود ہیں کسی نے حضور کا قرآن سنا ہے؟ جب حضور نے قرآن پڑھا، جو آپ کی ذمہ داری تھی، جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا، جب آپ نے قرآن پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، سورہ یاسین، سورہ رحمان، قرآن کی 114 سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھی، سننے والے کون تھے؟ اصحاب رسول۔ یہ شرف امت میں سے کسی کو حاصل ہے؟ دوسری بات، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے قلوب و اذہان کو پاک کیا، شرک و بدعت، رسم و رواج کی ساری چیزیں ان کے دلوں سے نکال کے ان کے دلوں میں ایمان کو داخل کیا، ان کا تزکیہ کیا۔
اصحاب رسول وہ ہیں جن کا تزکیہ، جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج آپ کسی کو دیکھتے ہیں فلاں آدمی بڑا نیک ہے، فلاں عالم بڑا نیک ہے، فلاں کے پاس علم بڑا مضبوط ہے، فلاں کے اندر صلاحیت بڑی ہے، آپ پوچھتے ہیں حضرت آپ کہاں سے پڑھے، کس ادارے سے پڑھے، کس استاد سے پڑھے؟ اور ہم کہتے ہیں یہ طالب علم کسی اچھے استاد کا شاگرد ہے، یہ آدمی کسی اچھے امام کا مقتدی ہے، کہتے ہیں استاد کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اس کی اچھائی کو دیکھ کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کا تزکیہ تطہیر ہمارے سامنے ہے اور ان کے اخلاق کے بلند واقعات ہمارے سامنے ہے، تو معنی یہ ہے ان کو پاک کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا اور ان کا تزکیہ کرنے والا، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور احادیث کی تعلیم آپ نے سکھائی، سیکھنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ اصحاب رسول۔ آپ سکھانے والے، یہ سیکھنے والے۔ آپ نے سکھایا، معنی یہ نکلا اصحاب رسول تلامذہ رسول۔ تلامذہ جانتے ہیں نا، تلمیذ کی جمع تلامذہ شاگردوں کو کہتے ہیں۔ اصحاب رسول تلامذہ رسول یا اصحاب رسول شاگرد رسول۔ یہ اصحاب رسول وہ ہیں جو نبی پاک کے شاگرد ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے اس دنیا میں، اصحاب رسول کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے براہ راست حضور کی زبان سے قرآن سنا ہے، حدیث سنی ہے۔ بلکہ کئی اصحاب تو حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی محبت کا یوں اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعتہ اذنایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے کانوں سے سنی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کس طرح گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ محبت کا انداز ہے، میرے کان سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہے، میرا دل محفوظ کر رہا ہے۔ اس انداز سے حضور نے مجھے بیان کیا ہے، وہ کیفیت، وہ حالت اصحاب رسول بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اعزاز امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور بڑے بڑے ائمہ اس دنیا میں آئے، لیکن کوئی امام یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے براہ راست امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے۔ یہ دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس کا نام عثمان ذو النورین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس کا نام عبداللہ بن عمر ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس کا نام ابو ہریرہ ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے وہ اصحاب رسول 1,00,000 کم و بیش 44,000 صحابہ میں سے کوئی صحابی تو دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ ایسا ہے اصحاب رسول کے بغیر کوئی کرے گا جھوٹا قرار پائے گا۔ صحاب رسول ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے، ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ مولانا یاسین صاحب بیٹھے، ان کے استاد محترم حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، بڑا نام تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کسی مقام پہ کوئی ان کو نہیں جانتا، دیکھتا آپ عالم دین ہیں، کہاں سے پڑھے؟ جی میں حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ سے پڑھا ہوں۔ اچھا وہ حافظ الحدیث عرب و عجم کے امام، آپ ان کے شاگرد تھے۔ اب حافظ صاحب کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کریں گے کہ ان کے شاگرد تھے۔ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہے حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کے۔ جب نام آئے گا علماء میں، اچھا یہ محدث روپڑی رحمہ اللہ کے شاگرد ہے، ان کی عزت، ان کی تکریم ہوگی۔ کبھی نام آئے گا
پوچھا جاتا آپ کس کے شاگرد ہیں؟ جی میں حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جو محدث وقت ہے میں ان کا شاگرد ہوں۔ لوگ عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ یارو دنیا میں کسی عالم کا شاگرد ہو، کسی مفسر کا شاگرد ہو، محدث کا شاگرد ہو، لوگ عزت کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے جب یہ آئے کہ نبی کے شاگرد ہیں تو امت عزت نہ کرے۔ شاگرد نبی کے اور امت عزت نہ کرے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں اصحاب رسول تلامذہ رسول ہے، ہم ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کسی صحابی کی نہ توہین کرتے ہیں اور نہ توہین برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعزاز ان کے حصے میں آیا، امت میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ جب بھی ان کا تعارف ہوگا، تعارف کیا ہے؟ تعارف کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا صحابی، آپ کا شاگرد، یہ تعارف کتنا بڑا احساس، کتنا بڑا احساس۔ میں اور آپ اپنا تن من دھن قربان کر دے، سارا مال خرچ کر دے، ہم یہ شرف حاصل کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہ اللہ کا اعزاز، اللہ کا انتخاب اور اس کا چناؤ تھا کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی شاگردی کے لیے اور اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ تیسرا اعزاز اور امتیاز جو اصحاب رسول کا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ ایمان، میں اور تو ایمان کے متلاشی ہے، ہم تلاش کرتے ہیں ایمان مل جائے، دین مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ لکھنے والا اللہ، جن کے دلوں میں لکھا جا رہا ہے وہ صحاب رسول۔ لکھنے والا غلطی نہیں کر سکتا، جس کے دل میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے، ساری دنیا کی طاقت مل کے اس سینے سے، اس دل سے ایمان کو مٹا نہیں سکتے، کیونکہ لکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان کو لکھا ہے، اور صرف لکھا ہی نہیں، آگے اللہ نے مزید وضاحت کی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے صحابہ رسول کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، یعنی ان کو سب سے زیادہ محبت اگر ہے تو ایمان سے ہے۔ یہی وجہ ہے اصحاب رسول نے اپنا مال قربان کر دیا، جانیں قربان کر دی، کٹ جانا گوارا کر لیا، لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی خاطر انسان قربانیاں دے، جس کی خاطر انسان قربانیاں پیش کرے۔ اور محبوب جو ہوتا ہے، محبوب کا نفع محب کا نفع، محبوب کا نقصان محب کا نقصان۔ اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، معنی یہ نکلا کہ اگر ایمان میں کمزوری آئی تو یہ خطرناک ہے۔ ایمان محبوب ہے کہ ایمان اپنی جگہ پہ مضبوط رہے، اس میں کمزوری واقع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے محبوب بنایا ہے۔ اگلی بات وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ ایمان کو مزین، تزیین کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ دیوار بنی ہے، خالی دیوار بھی ضرورت پوری کر سکتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر پلستر کرتے ہیں، پلستر سے دیوار کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پلستر سے بھی زیادہ رنگ روغن کر لو خوبصورتی کے لیے، کئی دفعہ آپ کہتے ہیں جی ٹائل لگا لو تاکہ رنگ روغن کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ خوبصورتی، اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ، خوبصورتی مختلف قسم کی آ جاتی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی خوبصورتی ہے، ان کو ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز خوبصورت لگتی ہی نہیں ہے۔ یعنی صحابہ رسول کی عظمت، ان کے سامنے بس ایمان ہی ایمان ہے۔
بس وہی محبوب ہے، وہی تزیین اور آرائش ہے۔ ایمان مضبوط ہو، ایمان پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اچھا اور بہترین ہو، ان کی دنیا کے اندر مطلوب اور مقصود یہی ہے بس۔ یہ صحاب رسول کی خصوصیت، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، اور پھر یہ اس ایمان میں اتنے مضبوط ہوئے۔ یہاں پہ ایک سوال اور اس کا جواب۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض صحابہ مرتد بھی ہو گئے، کہتے ہیں بعض صحابہ مرتد ہو گئے۔ اگر اللہ نے دلوں میں ایمان لکھ دیا، محبوب بنا دیا، مزین بنا دیا، تو مرتد کیوں ہوئے؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 5 کے، صرف 5 رہ گئے، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ یہ اعتراض ہے ایک بہت بڑا اصحاب رسول کی شخصیات پہ۔ آئیے اس آیت کی روشنی میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس آیت کی روشنی میں أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا، کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا۔ جو لوگ مرتد ہوئے وہ کون تھے؟ وہ پہلے سے ہی منافق تھے، وہ صحابی بنے ہی نہیں تھے، کیونکہ منافق کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ صحابی بنا ہی نہیں۔ جب صحابی بنا ہی نہیں تو مرتد ہوا ہی نہیں، پہلے بھی کافر تھا، ظاہری طور پہ منافق بنا، بعد میں بھی کافر۔ آئیے اس مسئلے کو تھوڑا سا کھول کے بیان کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہرقل اور ابو سفیان کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، شام کے علاقے میں جو بادشاہ تھا نا ہرقل، شاہ روم، اس کی طرف خط لکھا، آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا یہاں کوئی مسلمان ہے، یہاں کوئی عرب کے علاقے کے لوگ ہیں تو انہیں تلاش کر کے لاؤ۔ تلاش کیا گیا بازار میں، تجارت کی غرض سے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ان کے کچھ ساتھی مل گئے، انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے کئی ایک سوال کیے ابو سفیان سے، لمبا واقعہ ہے، اس ایک بات شروع کر دے تو کافی وقت درکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال کیے، انہوں نے جواب دیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، کیا اس نبی کا کوئی ساتھی دین کی سختی کی وجہ سے مرتد ہوا؟ ہماری بات بھی ہے نا، کیا کوئی شخص اس کے ساتھیوں میں سے اس کے دین کی سختی کی وجہ سے مرتد ہوا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اس وقت مسلمان نہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے۔ کہا جی کوئی ساتھی مرتد نہیں ہوا، اس کے ماننے والوں میں سے کوئی مرتد کون کہہ رہا ہے؟ کافروں کا سردار کہہ رہا ہے، بہت عقل مند سمجھدار شخص کہہ رہا ہے جی کوئی مرتد نہیں ہوا۔ اس پر شاہ روم نے، ہرقل نے تبصرہ کیا، وہ تبصرہ سننے والا ہے۔ ہرقل کہتا ہے میری بات سن لو، میں نے یہ سوال کیا کوئی کیا دین کی سختی کی وجہ سے کوئی مرتد ہوا؟ تو اس نے جواب دیا نہیں۔ کہا اسی طرح جب ایمان دل کی گہرائیوں سے مل جائے اسے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایمان دل کی گہرائیوں سے مل جائے اسے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحابہ کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھ دیا، محبوب بنا دیا، مزین کر دیا، دل کی گہرائیوں میں پہنچ گیا۔ ایمان اور دل جب یہ آپس میں مل جائے، یہ اتنا مضبوط تعلق ہے، کائنات میں جتنے بھی تعلق ہیں ان سے بڑھ کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ایمان دل آپس میں مل جائے اس بندے کو کاٹ دو، زندہ جلا دو، جو مرضی کر لو، اس کے سینے سے ایمان کو نہیں نکالا جا سکتا۔
عام بندے کے سینے سے ایمان نہیں نکالا جا سکتا، اور اصحاب رسول جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھا ہے ان کے سینوں سے ایمان کیسے نکالا جائے گا؟ تو معنی یہ نکلا کہ کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا، مرتد ہونے والے منافق تھے، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے نا وہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ جب منافق زبان سے اقرار کر رہے دل میں ایمان نہیں، جب دل میں ایمان نہیں تو وہ ایماندار بنے ہی نہیں، وہ تو ظاہراً دائرہ اسلام میں آئے، اندر سے منافق تھے۔ یہی منافق جو پہلے بھی بے ایمان تھے بعد میں بھی بے ایمان، یہی لوگ مرتد ہونے والے ہیں۔ کوئی ایک صحابی مرتد نہیں ہوا، یہ ان آیات کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے۔ آئیے، اللہ تعالیٰ کو صحابہ کا ایمان پسند آیا۔ پسند کیوں نہ آتا؟ لکھنے والا کون تھا؟ اللہ۔ محبوب بنانے والا کون تھا؟ اللہ۔ مزین کرنے والا کون تھا؟ اللہ۔ تو اللہ کو یہ ایمان پسند آیا۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنا دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ او امت کے لوگوں، یہودیوں، عیسائیوں، مکہ والوں، ساری دنیا کے مشرکوں، کافروں، سن لو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اس کے لیے معیار اصحاب رسول کا ایمان۔ اگر اس جیسا ایمان لاؤ گے جس طرح اصحاب رسول ایمان لائے، تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ اگر ایسا ایمان نہیں، کائنات کی ہر چیز تمہارے ایمان میں موجود ہو، اصحاب رسول کا معیار موجود نہ ہو، تو یہ ایمان بیکار اور فضول ہے۔ اصحاب رسول جیسا ایمان ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر تم اصحاب رسول کے ایمان کو معیار نہیں بناتے، تم کہتے ہو میں خود بڑا سمجھدار ہوں، بڑا عقل مند ہوں، لوگ مجھ سے فیصلے کرواتے ہیں، میں خود قرآن پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، خود انتخاب کروں گا، میں اصحاب رسول کے ایمان کو معیار نہیں بناتا۔ رب نے قرآن میں کہا جو لوگ اس سے اعراض کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ شقاق میں ہے۔ شقاق کسے کہتے ہیں؟ یہ دو، یہ شک ہے، یہ شک ہے، یہ دو مل سکتے ہیں؟ یہ دو ٹیشو کے حصے ہر ایک کو شک کہتے ہیں، یہ کبھی مل سکتے ہیں؟ اصلی حالت میں آ سکتے ہیں جس حالت میں پہلے تھے؟ فرمایا شقاق، جس طرح دریا کے دو کنارے وہ نہیں مل سکتے، دریا کے کنارے مل جائے دریا کا تصور ختم، نہر کے دو کنارے مل جائے نہر کا تصور ختم، یہ الگ الگ کنارے رہیں گے۔ جو اصحاب رسول کے ایمان کو معیار نہیں سمجھتا، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا کے عقیدے جمع کر لے، ساری دنیا کے عمل جمع کر لے، اس کا ایک عمل بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، وہ بالکل متضاد ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا، کیونکہ اللہ نے کہا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ بالکل اصحاب رسول کے مخالف ہے۔ اصحاب رسول کے دشمن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ یہ صحابہ رسول کا وہ اعزاز امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایمان کو معیار نہیں بنا سکتے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایمان کو دنیا کے لیے معیار نہیں بنا سکتے، ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے ایمان کو دنیا کے اندر، ان کے عقائد کو دنیا میں معیار نہیں بنا سکتے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کسی کے ایمان کو اس دنیا میں معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ اس امت کے لیے اگر ایمان معیار ہے تو اصحاب رسول کا کسی کا ایمان معیار نہیں بن سکتا۔ یہ شرف امت میں سے کسی کا ہے؟ صرف اصحاب رسول کا، صرف اصحاب رسول کا۔ جی آپ کا ٹائم ہو چکا ہے،
नाराज तो नहीं है। कितने इम्तियाजात हो गए? 3। पहला इम्तियाज क्या था? हाँ जी, अल्लाह ने असहाबे रसूल का इंतखाब किया, चुन चुन के पैगंबर के साथी बनाए। दूसरा क्या था? असहाबे रसूल नबी पाक के शागिर्द है, नबी पाक के शागिर्द है। तीसरा इम्तियाज क्या है? अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान को लिखा है और तमाम उम्मत के लिए मेयार बनाया है। चौथा इम्तियाज देखिए, कभी किसी ने कहा मेरे घर में जो पैदा होने वाला बच्चा है डॉक्टर बनेगा। बच्चे की पैदाइश से पहले ही कभी किसी ने दावा किया कि मेरे घर पैदा होने वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा, हाफिज़ कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा। यानी पैदा होने से पहले कोई शख्स नहीं कह सकता। वही कह सकता है जिसके पास इल्म हो कि ये कल कला क्या बनेगा, कल कला क्या बनेगा। दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है, बच्चा पैदा होता है, आहिस्ता आहिस्ता सूझबूझ आती है, पढ़ता है, लड़कपन जवानी सलाहियतें आती है। अगर पढ़ के डॉक्टर बन गया तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, हाफिज बन के लोग कहते हैं हाफिज साहब, आलिम बन के लोग कहते हैं आलिम साहब। क़ब्ल अज़ वक़्त किसी को डिग्री मिलती नहीं। असहाबे रसूल का तज़किरा अभी तैयबी साहब बयान कर रहे थे। असहाबे रसूल का तज़किरा और इनकी जो खुसूसियत है, अल्लाह ताला ने इनके पैदा होने से पहले, बल्कि बाबा जी आदम के पैदा होने से पहले ही तौरात में, इंजील में, कुरान में लिख दी है। कितना बड़ा एहसास है उम्मत में से किसी का ये शरफ। लाओ हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कोई दलील तो लाओ। असहाबे रसूल की आमद से पहले, इंसानियत की पैदाइश से पहले, बाबा जी आदम की तख्लीक से पहले मेरे रब ने इनके फजाइल लिख दिए। रुकू ऐसे करेंगे, सजदे ऐसे करेंगे, ये रब की रज़ा चाहेंगे, नबी से जिहाद ऐसे, नबी के साथ मिल के जिहाद ऐसे करेंगे, ये नबी का साथ ऐसे देंगे, नबी के मुक्तदी ऐसे होंगे। यानी तौरात, इंजील, कुरान जो अल्लाह ने बाबा जी आदम की पैदाइश से पहले लिख दिए थे, उनमें अल्लाह ताला ने अपने इन पैगंबर के साथियों का जिक्र किया है। ये भी खुसूसियत और एजाज। पांचवा एजाज ये है, अल्लाह फरमाते हैं वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, अल्लाह ने कलिमा तक़वा को इनके साथ जोड़ दिया है। कलिमा तक़वा को इनके साथ जोड़ दिया है। कलिमा तक़वा जिसकी बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी इंतहा है कि हर मामले में अल्लाह से डरना। अल्लाह ने इस कलमा तक़वा को असहाबे रसूल से जोड़ दिया है। मैं और तू मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, दुआ करते या अल्लाह हमारे अंदर अपना डर पैदा फरमा दे। असहाबे रसूल की अजमत के क्या कहने, नबी के इन शागिर्दों के मुकाम और मर्तबे के क्या कहने। अल्लाह ने कलमा तक़वा इनके साथ जोड़ दिया है। ये जहाँ भी होंगे तक़वा इनके साथ रहेगा, रब का डर, रब का खौफ इनके साथ रहेगा। क्योंकि वअल्ज़महुम, जोड़ने वाला कौन है? अल्लाह। वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, अल्लाह ने तक़वा इनके साथ जोड़ दिया। असहाबे रसूल, यही वजह है सारे तौहीद परस्त थे, कोई सहाबी मुशरिक नहीं था, कोई सहाबी मुशरिक नहीं था। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे इस बात पे डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे। हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने लिखा, इस हदीस से मुराद असहाबे रसूल है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, मेरे असहाब तुम्हारी जातों पे मुझे डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे। क्यों? अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, अल्लाह ने तक़वा का कलिमा इनके साथ जोड़ दिया है। ये कलिमा तौहीद पे कायम, जमे हुए, डटे हुए, इस्तिकामत इख्तियार किए हुए,
کوئی سوال کر سکتا ہے ایسا کیوں باقی امت تقوی تلاش کرے، تقوی کے لیے محنت کرے، اصحاب رسول کے ساتھ کلمہ تقوی کو کیوں جوڑا؟ اللہ نے جواب دیا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس لیے نبی کے صاحب اس کے زیادہ حقدار تھے، تقوی والے تھے، ان کا حق بنتا تھا کہ تقوی کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف جوڑنے پہ اکتفا نہیں کیا، ان کا امتحان بھی لیا، ان کا امتحان بھی لیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان اصحاب رسول کا امتحان لیا، اور امتحان کس بات کا؟ تقوی کا امتحان، کہ ان دلوں میں تقوی ہے کہ نہیں۔ اللہ نے تقوی کو جوڑا، پھر امتحان لیا، تو امتحان کے اندر یہ 100% کامیاب نکلے، کیونکہ اللہ نے تقوی کو جوڑا تھا، اللہ نے دلوں کا امتحان لیا۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، دنیا کے امتحان وہ دنیاوی اعتبار سے، دین کا امتحان جب بھی ہوتا ہے، ایمان کا امتحان جب بھی ہوتا ہے، وہ تقوی کے اعتبار سے ہوتا ہے اور دلوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے دلوں کو ایمان سے مزین کرو، اور اپنے دلوں سے ہر قسم کا کینہ، عداوت، نفرت کو نکال دو، حسد کی آگ کو ختم کر دو، اس سینے کو صاف کرو، کیونکہ اس سینے پر رب کی نظر ہے اور اسی کا امتحان ہے۔ یہ اعزاز، یہ خصوصیت اللہ نے کلمہ تقوی ان کے ساتھ جوڑ دیا، امت میں سے کسی اور کو حاصل ہے نہیں۔ اگلا امتیاز 6 نمبر پہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گئے۔ یہ 1400 اصحاب جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، بیعت رضوان جسے کہتے ہیں، اور مطلق صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ صحابہ دنیا میں رہ رہے ہیں اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ امت میں سے کسی اور کا یہ شرف ہے؟ کسی کا یہ شرف نہیں ہے، یہ صرف اصحاب رسول کا شرف ہے۔ 7ویں نمبر پہ اصحاب رسول کا اعزاز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی اس میں کوئی شک نہیں، تیرا مقام بڑا، عزت بڑی، شان بڑی، تو تمام نبیوں کا امام، تو خاتم النبیین، خاتم الرسول، یہ ساری عزت شرف اپنی جگہ پہ، لیکن میں رب تجھے کہہ رہا ہوں جب کوئی معاملہ آئے اپنے شاگردوں سے مشورہ کیا کر، اپنے شاگردوں سے مشورہ۔ حالانکہ نبی عقل و فہم کا بادشاہ ہے، عقل و فہم کا امام ہے، اس کے باوجود اللہ نے کہا جب کوئی معاملہ آئے اپنے شاگردوں سے مشورہ کیا کر۔ یہ اعزاز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاملات میں مشورہ کیے، صرف اصحاب رسول کو حاصل ہوا، امت میں سے کسی اور کو حاصل ہوا؟ یہ بھی ان کا اعزاز، ان کی خصوصیت۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا اعزاز اصحاب رسول کا یہ ہے کہ اصحاب رسول ہمارے محسن ہیں۔ اصحاب رسول ہمارے کیا ہے؟ محسن ہے۔ جو محسن ہوتا ہے نا اس سے محبت کرنی چاہیے، محسن سے پیار کرنا چاہیے۔ کتنے بڑے محسن ہیں اصحاب رسول نے، براہ راست اللہ کے رسول سے قرآن سنا، حدیث سنی اور پوری امانت دیانت کے ساتھ امت کے حوالے کی ہے، پوری امانت اور دیانت کے ساتھ۔ کتنا بڑا احسان! جہاں مسئلہ سمجھ نہیں آیا حضور سے سوال کر لیا، سوال پوچھ پوچھ کے اس دین کے لیے محنتیں کر کر کے۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے، صرف ایک حدیث کے لیے، حدیث کا بھی علم ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کون سے الفاظ نکلے، 1 مہینے کا سفر کیا۔ اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں برداشت کر کے انہوں نے اس دین کو آگے امت تک پہنچایا ہے۔ یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اصحاب رسول کو اس دین سے نکال دو
تم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے، اصحاب رسول اس دین میں موجود ہوں گے تو ہم عبادات بجا لا سکتے ہیں۔ اصحاب رسول اس دین کا مقدمہ ہے، بنیاد ہے، اسی بنیاد کو قائم رکھو گے، ایمان بھی قائم ہے، عقیدہ بھی قائم ہے، عبادات بھی قائم ہے۔ اس بنیاد کو ختم کرو گے، تمہارا عقیدہ ختم، تمہاری عبادات ختم، اخلاقیات ختم۔ ہمارے محسن ہے اور میرا اصحاب رسول وہ ہے، اللہ نے پوری امت کو حکم دیا، پوری امت، کہ تم نے جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے، ماں باپ کے لیے کرنی ہے، رشتہ داروں کے لیے کرنی ہے، اساتذہ کے لیے کرنی ہے، اور اسی طرح امت مسلمہ کے لیے کرنی ہے، وہاں پر تم نے دعا کرنی ہے اصحاب رسول کے لیے بھی، اصحاب رسول کے لیے بھی تم نے دعا کرنی ہے۔ کیا دعا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، اور جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے انہیں بھی معاف فرما۔ ایمان میں اس امت میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت میں لبیک کہا ہے، اس دعوت کو قبول کیا ہے، وہ سبقت لے گئے، تو اس لیے ان کے لیے ہم نے دعا کرنی۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آیا، زین العابدین رحمہ اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کا نام علی تھا، لقب زین العابدین، بیمار کربلا کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں۔ جناب زین العابدین رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے خلفائے راشدین کے بارے میں، خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے لگا۔ انہوں نے کہا چپ کر، خاموش ہو جا، مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ کیا سوال ہے؟ تو مجھے یہ بتا، تیرا مہاجرین صحابہ میں شمار ہے کہ تو نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہو، اپنا علاقہ وطن چھوڑا ہو؟ جی نہیں، میں تو اس وقت تھا ہی نہیں۔ اچھا تو یہ بتا، تیرا انصار صحابہ کے اندر شمار ہے جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، قربانیاں دی ہیں؟ نہیں جی، میں اس وقت بھی نہیں تھا، میں مہاجرین میں سے بھی نہیں، انصار میں سے بھی نہیں۔ ساتھ کہا اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا، للفقراء المہاجرین، سورہ حشر میں فقراء مہاجرین کا ذکر کیا، پھر والذین تبوؤا الدار میں انصار کا ذکر کیا۔ کہ تو یہ خود دعویٰ کر چکا، یہ کہہ چکا مہاجرین میں میرا شمار نہیں، انصار میں میرا شمار نہیں، نہ میں مہاجر نہ میں انصاری۔ پھر میری بات سن لے، میں تیسری بات کہتا ہوں، تیرا شمار ان لوگوں میں بھی نہیں ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ تیسری جماعت بعد میں آنے والے جو اپنے لیے اور اصحاب رسول کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما، تیرا شمار ان لوگوں میں بھی نہیں ہے۔ اور یہ تین ہی کامیاب جماعتیں ہیں، مہاجرین کی، انصار کی، اور ان کے لیے دعا کرنے والوں کی۔ اس کے علاوہ کوئی کامیاب جماعت نہیں۔ آگے اللہ نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، تم دعا کرو اے اللہ ہمارے دلوں میں اور اصحاب رسول کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھنا۔ غلن، غلن میل کچیل، کینہ، دل کے اندر نفرت پیدا کر لینا۔ دعا کے اندر اتنی بات کافی تھی، اللہ ہمیں معاف کر دے، اصحاب رسول کو معاف کر دے۔ یہ اگلا جملہ جو ذکر کیا ہے نا، ان بیماروں کے لیے، ان مریضوں کے لیے جن کو اصحاب رسول سے اذیت ہے، اصحاب رسول سے تکلیف ہے، جو تاریخ کا سہارا لے کے اصحاب رسول پہ تان کرتے ہیں، جو تاریخ کا سہارا لے کے اصحاب رسول پہ تنقید کرتے ہیں، جو اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ جملہ آگے والا رکھا ہے کہ دعا کرتے ایمان والے، اللہ ہمارے دلوں میں اصحاب رسول کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھنا۔ معنی یہ نکلا جس سینے میں
اصحاب رسول کا کینہ موجود ہے، حسد موجود ہے، نفرت موجود ہے، عداوت موجود ہے، میل کچیل موجود ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج منبر و محراب پہ کھڑے ہو کے اصحاب رسول پہ زبانیں کھولتے ہیں، سن لو تمہارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو سننے والوں ہوش کے ناخن لو، رب کعبہ کی قسم ہے جس سینے میں کسی صحابی کی نفرت موجود ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم باتیں کرتے ہو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تم باتیں کرتے ہو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ اسلام کے عظیم جرنیل ہے اور اسلام کے عظیم خادم ہے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے۔ ہر صحابی جنتی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں جو عہد رکھی ہے، اس دنیا میں قرآن کی تلاوت کتنی ہو رہی ہے، ہر قرآن پڑھنے والا اصحاب رسول کے لیے دعا کر رہا ہے، ان کے لیے تو دعائیں اتنی ہوگی، اگر کوئی گناہ ہے تو رب نے وہ دی ہے۔ تو اس لیے اپنے سینوں کو اصحاب رسول کی دشمنی سے پاک کریں۔ اس سینے میں جیسے اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ویسے ہی اصحاب رسول کی محبت ہے۔ اس سینے میں جما لو، اس سینے کو صاف کر لو، اس میں صرف اصحاب رسول کی محبت ہو، کسی صحابی کی نہیں جی وہ نکال دو تو باقی کو میں مانتا ہوں، تو نہ مان، تو نے جو احسان کرنا نہ کر، وہ نکال دو، وہ نکال دو۔ ہم ہر صحابی، یار کتنی عظیم بات ہے، ساری دنیا کی دولتیں جمع کر لو، اس بندے کے شرف کو پہنچ سکتے ہو۔ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ شرف اتنا ہے جو حضور کے مجلس میں بیٹھنا اور آپ کے چہرے کا دیدار کرنا اتنا بڑا شرف ہے۔ فرمایا تم اگر نوح علیہ السلام کی عمر پالو، 1000 سال تک نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقات کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ساری نیکیاں بجا لو، 1000 سال کی نیکیاں بجا لاؤ، صحابی رسول کا صرف اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنا، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا، یہ نیکی تمہاری 1000 سال کی نیکیوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تو یہ صحابہ رسول کا شرف، ان کا مقام و مرتبہ اور عزت ہے۔ تو ان کی خصوصیات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ باتیں ضرور سمجھ آئی ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے فائدے کی باتیں ہیں، انہیں پختہ کرو اور اپنے دل و دماغ میں جگہ دو۔ بڑے معاشرے میں اصحاب رسول کے دشمن اور اصحاب رسول پہ طعن کرنے والے پھرتے ہیں۔ جب کوئی ایسا موقع بنے، ان دلائل کی روشنی میں قرآن کی آیات اور احادیث سے میں نے استدلال کر کے آپ کے سامنے اپنا عقیدہ رکھا ہے کہ اصحاب رسول کی وہ خصوصیات جو امت میں سے کسی کے حصے میں نہیں، امت میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو اصحاب رسول کو حاصل ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے اور صحابہ رسول کے بارے میں ہمارے سینے صاف ہیں اور ہمیشہ صاف رہیں گے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ایک بزرگ درخواست کر رہے تھے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا، وہ بیمار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ مولانا یاسین مخلص صاحب اور ان کے صاحبزادے گل احمد صاحب، ان کی محنت کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کے جتنے معاونین ساتھی ہیں اللہ سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ جامعہ رحیمیہ اسلامیہ کے نام سے جو ادارہ شروع کیا گیا، اللہ اس میں پڑھنے والے طلباء طالبات سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، دین کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو حالت ایمان میں آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔